علی گوہر بلوچ صاحب ذرا سمرائز کریں اس کو. اپوزیشن کی ظاہر ہے کہ اب آپ لوگ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی مخصوص نشستیں بھی آپ لے لیں، اور ایک رائے آپ کے ہاں موجود ہے کہ شاید اپوزیشن کی اب اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے، تو اگلی لڑائی جو بھی ہے وہ اب 100 پی ٹی آئی وداؤٹ پی ٹی آئی لڑنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی سمپل بات ہے کہ جن لوگوں نے القادر ٹرسٹ کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کی ہے وہ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں. جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے وہ کہتے ہیں یہ واقعات ہوئے نہیں، یہ تو ایک ڈرامہ تھا. جن لوگوں نے 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگی ہیں وہ دوسرے لوگوں کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں. تو ان لوگوں کے اور جو علیمہ خان صاحبہ نے بات کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ بڑے کلیئر انہوں نے کہا کہ ہم سے پوچھے جی، وہ تو خود یہ جو کہتے تھے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، علیمہ باجی نے سارا پول کھول کے رکھ نہیں دیا کہ ڈٹ کے کتنا کھڑا ہے کپتان. یہ جو سارے باہر لوگ بیٹھے ہیں نا، اصل بات یہ ہے کہ یہ تو اس کے اندر بیٹھنے کے باہر مزے لے رہے ہیں. یہ ان کو تو یہ بات جچتی ہے ڈٹ کے کھڑا، جو ڈٹ کے کھڑا ہے اس کی بہن کیا کہہ رہی ہے وہ بھی سنیں کہ وہ کیا بیان دے رہی ہے. وہ تو ترلے کر رہے ہیں آپ. اور وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بالکل ہارون صاحب نے جو رضا ہارون صاحب نے بات کی بڑی کلیئر بات ہے، مانگے قوم سے معافی. آپ 9 مئی کے بالکل واقعات کروانے والے خود عمران احمد نیازی صاحب ہیں. کرپشن کا کوئی توشہ خانہ لے لیں، القادر ٹرسٹ کا کیس لے لیں، پنجاب کو جس طرح سے فرق ہوگی اور بشرا بی بی صاحبہ نے لوٹا ہے وہ کس سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. تو کس منہ سے آپ کہتے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، یا کس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا تو ایک ایک بال کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے. صحیح. آپ کے یہ پنجوتا صاحب شکوہ کر رہے ہیں کہ میرے سوالوں کا جواب تو نہیں دیا، میرے پاس ہو گیا وقت ختم پروگرام کا. جی گوہر بلوچ صاحب آپ کنٹینیو رکھیں. میں آئی جسٹ وانٹڈ کہ یہ آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا میں اس پہ ذرا ان سے جواب لے لوں. جی بالکل. دیکھیں نا، کوئی ایک تو نہیں نا، ڈاکٹرز کے ساتھ، پھر پولیس، ایک دفعہ پولیس والوں نے پروٹیسٹ کیا ان کے ساتھ، پھر ٹیچرز نے کیا ان کے ساتھ. تو یہ دو چہرے نہیں ہونے چاہیے. دوسرا یہ کہا جائے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ جھوٹے ہیں اور وہ ایک ڈرامہ تھا، تو میرا خیال ہے کہ کسی ایک فرد واحد کے کہنے سے تو وہ حقائق نہیں چھپ سکتے نا، جو پوری دنیا نے دیکھے کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آگ بھی کسی اور نے لگائی تھی، وہ آڈیو ویڈیوز بھی کسی اور کی تھیں، وہ جو اندر گھسے تھے وہ بھی سارے اور تھے. اور اگر وہ اور تھے تو ان میں جو رہا ہو کر آتے ہیں ان کو ہار پہنانے والے کون ہوتے ہیں؟ تو یہ اپنے آپ کو ڈسکس نہیں کرتے. یہ 9 مئی کے واقعات کروانے والے ہیں. اس کا ماسٹر مائنڈ خود جو عمران احمد نیازی صاحب خود ہیں، انہوں نے خود یہ سارا کچھ بیٹھ کر اپنی زیر نگرانی ڈیزائن کروایا تھا. جس ریڈیو اسٹیشن سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا اس کو آگ لگوائی تھی. ایم ایم عالم کے جہازوں کو توڑا، آگ لگائی، شہداء کی یادگاروں کو توڑا، جنا ہاؤس میں آگ لگوائی. اچھا بلوچ صاحب بحث ظاہر ہے کہیں اور نکل جائے گی. اگر آپ ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ یہ تو کروایا گیا، تو اس کا تو پھر کسی ایک فرد واحد کے کہنے سے آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن یہ پولیٹیسائز نہیں چھوڑیں گی، زندگی بھر نہیں چھوڑیں گی. یہ پولیٹیسائز بھی دیکھیں نا، ہم بھی جب اس کو بالکل ایموشنز ایک طرف رکھ کر جب ہم اس کے اوپر ٹھنڈے دل سے بات کرتے ہیں، ایک سوال تو ہم بہرحال کرتے ہیں نا کہ اگر آپ کے خیال میں 9 مئی اتنا بڑا جرم ہے تو جو لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر وہ جلاؤ گھیراؤ میں ملوث تھے، وہ اس سب میں ملوث تھے، اس حملے میں ملوث تھے، پریس کانفرنس کر دینا کیسے آپ کو جرم سے بچا سکتا ہے؟ یہ وہ معاملہ جس پہ آپ کو بھی ماننا ہوگا کہ پولیٹیسائز کیا گیا اس معاملے کو. رضا ہارون صاحب نہیں، میں یہاں پر اپنا ایک چھوٹا سا موقف دوں گا. جو اس واقعات کے اندر ملوث ہے جینوئنلی، وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکٹو کے اسمبلیوں میں بھی بیٹھے، حالانکہ ان کو جیلوں کے اندر ہونا چاہیے جنہوں نے کیا ہے. اگر پنجوتا صاحب نے کہیں آگ نہیں لگائی تو ان کو تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے لگائی ہے. اگر یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھے تو ان کو تو کوئی نہیں کہتا. ہاں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی ملوث ہیں، وہ کوئی بھی ہو، چاہے پریس کانفرنس کرنے والا ہو، چاہے اسمبلی میں بیٹھا ہو، چاہے اسمبلی سے باہر بیٹھا ہو، ان کو کسی صورت معافی نہیں ہونی. یہی پوائنٹ ہے. رضا ہارون صاحب آپ کی پولیٹیکل کسی صورت انڈرسٹینڈنگ. معافی نہیں ہونی چاہیے. میں بالکل آپ کی تائید کرتا ہوں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس طرح سے عمران نیازی صاحب کی ہمشیرہ این آر او مانگ رہی تھی اور وہ صدیقی صاحب کے آپ نے ٹویٹ کا بھی حوالہ دیا، اور خاص طور پر ذکر ہو رہا تھا حضرت مولا علی علیہ السلام کے قول کا، تو وہ میرا خیال ہے حضرت مولا علی علیہ السلام کا جو قول ہے وہ ہر آر ٹی ایس سسٹم کی بھی مخالفت کرتا ہے.
اور وہ جس طرح سے اپنے ہی ملک کی جو تنصیبات ہیں جو ان پر حملہ کرنے والے ہیں اس کی بھی وہ نفی کرتا ہے۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کا جو قول ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس کو جو ہے وہ جلا دیں، جناح ہاؤس کو آگ لگا دیں، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ جہاں سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا اس ریڈیو اسٹیشن کو بھی آگ لگا دیں، ایم عالم کے جہاز بھی جو ہے وہ جلا دیں اور پاکستان کے شہداء کا تمسخر اڑائے، مذاق اڑائے اور ڈیجیٹل دہشت گردی کرے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان قسم کے واقعات کی، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی بے گناہ بندے کو کوئی سزا ملنی چاہیے، لیکن جو اصل جو اس کے سہولت کار ہیں، جو اس ساری چیز کو ڈیزائن کرنے والے ہیں اور جو اس کو ڈیزائن کرنے والا ہے اس ٹیم کا سربراہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ ہر چیز کو جی الیکشن لڑ لے مقبولیت ہے، تو آج الحمدللہ پوری قوم پاکستان کی افواج کے ساتھ بھی کھڑی ہے، سیاسی طور پر نہیں سر، افواج نے الیکشن تو نہیں لڑنا نا، الیکشن تو آپ نے لڑنا ہے، رضا ہارون صاحب نے لڑنا ہے، نعیم پنجوتا صاحب لڑتی ہیں۔ جب الیکشن کا ٹائم آئے گا تو پھر پتہ پھر چل جائے گا کہ کون کہاں سے جیتتا ہے اور کس میں کتنا دم ہے۔ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ دیکھیں کہ بڑے جمہوریت کے دعوے دار ہیں، پیپل پارٹی کے چند لوگوں نے کل احتجاج کیا، ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ بھی کی ہے اپنے صوبے کے اندر، ان کے اوپر انہوں نے لاٹھی چارج بھی کیا ہے۔ اتنے ایک تو یہ جمہوریت، صرف انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ یار آپ نے اتنے ارب کی کرپشن کی ہے۔ ظاہر ہے ایک صوبہ جہاں پر 3 سال سے 3 ٹرنیور سے حکومت جا رہی ہے اور وہ دن بدن جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہاں پر تنزلی ہو رہی ہے، ترقی اس صوبے کی نہیں ہو رہی اور کہیں نہ کہیں سے اس پیسے وہاں سے کرپشن کر۔ رضا ہارون صاحب، میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ذرا یہ اس کا یہ جو بڑی بات، یہ جو بات کی ہے نا علی گوہر بلوچ صاحب نے، مجھے ذرا اس پہ جواب لینے دیں۔ نعیم پنجوتا صاحب، آپ کو شکوہ ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات تو مکمل ہونے دینا۔ یہ آپ کا ایک سوال میں واپس نہیں میں واپس آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیں بہت سارے ناقدین ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پرسنالٹی ہوتی ہے اس کے اوپر بہت سارے تنقید کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، حاسد لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میں کسی اور کے بیان کے بارے میں تو نہیں تبصرہ کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ نواز شریف صاحب وہ لیڈر ہیں جنہوں نے 28 تاریخ کو کئی ان کے سیاسی ناقدین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے، جس طرح سے آپ نے ایک ویڈیو سنائی ہے، اس طرح سے کئی ان کے سیاسی ناقدین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 28 تاریخ کو جس طرح سے نواز شریف صاحب اس وقت کے امریکی صدر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اربوں ڈالرز کی جو آفر تھی وہ اپنے جوتے کی نوک کے اوپر ٹھکرائی، وہ کس سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں۔ اور وہ کریڈٹ دینے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا کسی کے تنقید کرنے سے یا کسی کے بیان دینے یا کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت پرائم منسٹر آج ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، علی گوہر بلوچ صاحب، آج ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف کہیں کوئی جلسہ نہ بھی کریں، کوئی تقریر ہوگی، ان کا کوئی اکٹھ ہوگا، کچھ اس قسم کا ایونٹ یا ایکٹیویٹی ہوگی۔ اب دیگر سیاسی مصروفیات میں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کیا ہے، وہ اس طریقے سے نظر نہیں آتے۔ آج 28 مئی کو بھی میاں محمد نواز شریف، حالانکہ لاسٹ جو 28 تھی اس پہ آپ لوگوں نے ان کو نون لیگ کا صدر بنایا اور یہ خبریں چلوائیں کہ وہ بہت ایکٹیو ہونے والے ہیں پولیٹکس میں، تو 1 سال اس بات کو بھی گزر گیا، ان کے صدر بننے کی بھی آج اینیورسری ہے، فرسٹ برتھ ڈے ہے دوبارہ سے صدر بننے کی، تو میاں صاحب ایکٹیو نہیں ہوئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مطلب ہر آدمی کا اپنے سوچنے کا انداز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پوری پاکستانی قوم آج یوم تکبیر منا رہی ہے، اور ہمارے نواز شریف صاحب ہماری پارٹی کے صدر ہیں اور ان کی ہدایت پر پورے پاکستان میں پی ایم ایل این جو ہے وہ کوئی ایسا حلقہ نہیں، کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں پر 8 مئی کی تقاریب جو ہے وہ مطلب ہے کہ نہیں ہو رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کی ہدایت کے اوپر ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر ظاہر ہے کہ آپ وہ اپنے منہ سے کہیں کہ جناب یہ اس سلسلہ میں کوئی مطلب ہے کہ وہ اپنے کارنامے بتائیں، تو نواز شریف صاحب بڑے پرتباہ سیاستدان ہیں۔ آج نواز شریف صاحب اس پارٹی کے صدر ہیں جس کی مرکز میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی حکومت ہے، پنجاب بھی ان کی مشاورت کے ساتھ چل رہا ہے، مرکز بھی ان کی مشاورت کے ساتھ چل رہا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جن ہمارے سیاسی مخالفین نے
پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا تھا، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا تھا، آج اسی پاکستان کو نواز شریف صاحب کی مشاورت کے ساتھ دوبارہ سنبھالا گیا. آج پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی ہے. آج پاکستان نے ان کے شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت ہمارے سپہ سلام صحیح.